اللہ پاک مدنی مکی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے کچھ مدنی پھول حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چنتے ہیں۔ ایک بار کچھ غیر مسلم مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ عرض کیا یا ابا الحسن، آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین، مولا کائنات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی بالکل پس قد، بلکہ درمیانے قد سے کچھ بلند تھے۔ رنگ آپ کا رنگ مبارک سفید تھا جس میں سرخی کی آمیزش تھی۔ آپ کی مبارک زلفیں بہت زیادہ گھنگریالی نہیں تھیں بلکہ کچھ خمدار تھیں جو کانوں تک ہوا کرتی تھیں، اور آپ کی پیشانی کشادہ تھیں، آنکھیں سرمگی تھیں، چمکدار تھیں، دانت چمکدار تھے اور بینی مبارک بلند تھی، گردن خوب شفاف جیسے چاندنی کی سرائی، اور جب چلتے تو مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے جیسے بلندی سے اتر رہے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو کامل توجہ فرماتے، اور جب قیام فرماتے تو لوگوں سے بلند معلوم ہوتے، اور جب بیٹھتے تب سب میں نمایاں معلوم ہوتے، اور جب کلام کرتے تو لوگوں پر خاموشی چھا جایا کرتی، اور جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تو سامعین پر گریہ طاری ہو جاتا، اور لوگوں پر آپ سب سے زیادہ رحیم تھے، سب سے زیادہ مہربان تھے، یتیموں کے لیے شفیق باپ کی مانند تھے، بیواؤں کے لیے کریم تھے، نرم دل تھے، اور سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ روشن چہرے والے تھے۔ آپ ابا یعنی جبہ مبارک زیب تن فرماتے، جو کی روٹی تناول فرما لیتے، تکیے کا چمڑا استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور چارپائی کیکر کی لکڑی کی ہوا کرتی تھی، اور جو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی تھی۔ آپ کے امامے کے بھی نام تھے، ایک کا نام صحاب اور دوسرے کا نام عقاب تھا۔ آپ کے پاس تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفقار تھا۔ آپ کی اونٹنی اس کا نام عتبہ تھا۔ آپ کے خچر کا نام دلدل تھا، اور آپ کے دراز گوش کا نام یافور تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، یعنی میں نے حضور سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی اور نہیں دیکھا۔ ابھی ہم سن رہے تھے نا ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ مولا کائنات نے بھی یہی کہا کہ حضور آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں۔ کسی نے کہا نا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، وہی دھوم ان کی ہے، ماشاء اللہ مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے مگر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، ارے سایہ نہ ملے گا جیسے میرے
میرے سرکار ہے، بولو ایسا نہیں کوئی نہیں، کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں تم سا تو وسیع آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت کے سایہ نہیں کوئی، کوئی یہ شان لطافت کے سایہ نہیں فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری علی وجہی، فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، گویا ایسا معلوم ہوتا جب میں حضور کو دیکھتا کہ حضور کا چہرہ دیکھتا تو ایسا لگتا کہ سورج آپ کے چہرے میں چل رہا ہو، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی۔ یوسف میں کٹی مصر میں انگشت سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، خدا کہتے نہیں بن جدا کہتے نہیں بن خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو جیسے میرے سرکار ہے، واللہ ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دل دی اداس گنیری ہے، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دل دی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، لو لو وچ شوق چنیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلفت اک مستانی ہے، مخمور اکین مت بھریا، اس صورت لو میں جانا کا جانا کا جانا جہانا کا، سچ سچ رب کے میں شانہ کا، اس شان سے شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں جیسے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، ایسا نہیں کوئی۔ جابر بن سمورہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو چاندنی رات میں نے دیکھا کہ آپ سرخ دھاری لباس پہنے میں نے دیکھا، اور میں چاند کو بھی دیکھتا ہوں، 14 رات کو چاند کامل ہو جاتا ہے، بدر بن جاتا ہے، کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ مفسر شہیر، مفسر قرآن، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس صحابہ کے اقوال ہیں، یہ واعظانہ نکتے نہیں ہیں کہ واعظ یا بیان کرنے والا جوش خطابت میں کچھ بات کر گیا ہو، یہ صحابہ حقیقت بین تھے،
جو دیکھتے تھے وہ بیان کرتے تھے. فرماتے ہیں صحابہ کی نگاہ حقیقت بین تھی. حقیقت میں چہرہ مصطفیٰ چاند سے کہیں زیادہ حسین. چاند تو صرف رات میں چمکتا ہے، مگر یہ آمنہ کا چاند دن میں بھی چمکتا ہے اور رات میں بھی چمکتا ہے. فرماتے ہیں چاند 3 دن چمکتا ہے، 14ویں رات، پھر 15ویں رات، پھر 16ویں رات. یہ 12 سے 15 کے درمیان یہ چاند چمک رہا ہوتا ہے، پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. مگر یہ آمنہ کا چاند یہ ہر وقت چمکتا رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے. یہ چاند جسموں پر چمکتا ہے اور یہ آمنہ کا چاند دلوں پر بھی چمکتا ہے، اور یہ انسان کے بدن پر بھی چمکتا ہے، ساری کائنات پر بھی چمکتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ چاند نور ایمان دیتا ہے، اور یہ جو چاند ہے جو آسمان پر ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اور آمنہ کا چاند گھٹنے سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ جو چاند ہے اس چاند کو گہن لگ جاتا ہے، مگر یہ آمنہ کا چاند کبھی گہتا نہیں ہے. سبحان اللہ. حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، حسن خیر الورا میں خدا کی قسم، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے، ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے. روئے بدر رو جا دیکھتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. روئے بدر رو جا دیکھتے رہ گئے، چہرہ وضحا دیکھتے رہ گئے. مدنی چینل کے ناظرین، سارے انبیاء محترم، یہ ہم نے مانا خلیل و عیسیٰ، نوح و موسیٰ ہے سب مکرم، مگر یہ نکتہ نہ بھولیے گا میرا نبی ہے امام ان کا. وہ طور پہنچے کلام کرنے اور ان کے گھر خود کلام آیا. جو کر سکو تو کرو تخیل، مقام ان کا مقام ان کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان، بہت رفت، سب سے اعلیٰ ہے. اللہ پاک ان کی سچی محبت عطا فرمائے. بچوں کو سکھانا ہے نعرہ لگانا ہے کہ سب سے آخری نبی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، شافع روز جزا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، نظریہ عطار کا سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. اور آخری نبی کے بہت لاڈلے، بہت پیارے، اور ہمارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و رفت کے کیا کہنے ہیں. ان کی منقبت سنیں گے انشاءاللہ. آنے والا مہینہ بھی ان کا ہی مہینہ ہے انشاءاللہ. شان سے 11ویں بھی ہوگی اور آپ کو دعوت پیش کی جا رہی ہے انشاءاللہ. جو ہے وہ 29 سپٹمبر کو محفل بغداد بھی ہو رہی ہے. بغداد جانے والے عاشقان رسول کے لیے خصوصی طور پر، اور تمام عاشقان رسول اور عاشقان غوث اعظم کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ امیر اہل سنت انشاءاللہ ان کے ملفوظات ہوں گے اور نعتیں ہوں گی. غوث پاک کے قصائد، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے. نگران شورا کا بیان بھی ہوگا. آپ نے ضرور آنا ہے. آنے والی اتوار 29 سپٹمبر کو عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا. آئیے احمد رضا سے ہم کلام سنتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں.